السلام علیکم۔ ہچکیاں محبت کی بائی آمنہ محمود سیزن لاسٹ ایپیسوڈ۔ حمید نے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے حذیفہ کی کال آئی۔ ہاں جی وطن کے بیٹے، کیا حال ہے؟ میں ایک دم ٹھیک ٹھاک، ویسے تو بھی وطن کا ہی بیٹا ہے۔ جی نہیں، میں صرف اور صرف اپنے بابا کا بیٹا۔ وطن کا بیٹا بنا سراسر نقصان کا سودا ہے۔ پاکستان میں 50% سے اوپر فیملیز آباد ہیں اور سب کا بیٹا بننا گھاٹے کا سودا ہے۔ تمہیں ہی مبارک ہو ایسی ممتا۔ میں نے پوچھا تھا کہ جناب کہاں ہیں؟ حذیفہ نے مزید بحث ختم کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ کاش میں کہہ سکتا تیرے دل میں، مگر یہاں تو آگے سے ہی جگہ بک ہے۔ حمید نے سرد آہ بڑی اور ساتھ ہی کہکا لگایا۔ کیوں میرے زخموں کو چھیڑتا ہے؟ حذیفہ نے دکھی آواز میں جواب دیا۔ وہ تجھے بھولے ہیں تو تم پر بھی لازم ہے۔ چائے پی، فلم دیکھ، عیاشی کر۔ حمید نے تسلی دی۔ میں نے تجھے یہی بتانا تھا کہ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں ایک ہفتے کی چھٹی پر۔ نہ میں تیری ماں ہوں اور نہ ہی تیری محبوبہ اور نہ ہی ہونے والی بیوی، پھر یہ اطلاع مجھے کیوں دے رہا ہے؟ تو کمینگی کی بھی کوئی آخری قسم ہے ذلیل انسان، خود ہی کہتا ہے مجھے بتا دیا کر اور خود ہی نخرے دکھا رہا ہے۔ دفع ہو، میں نہیں بات کرتا اب تجھ سے۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ فون بند کرتا حمید بول پڑا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے گھر والوں کو بتا، مجھے تو پتہ چل ہی جائے گا۔ بس کر، زیادہ ڈرامے نہ کیا کر، حذیفہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بڑے نخرے ہیں سالے کے۔ حمید کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی نظر سڑک کنارے کھڑی ہبا پر پڑی۔ رابن نیل کی چڑیا یہاں اور اس وقت؟ دیکھو ابرش، تم مجھے آج شروع سے ہر بات بتاؤ، وہ بھی آہستہ آہستہ، کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ۔ میں وہ دوبارہ سننا چاہتی ہوں۔ مگر میں نے آپ کو سب بتا تو دیا تھا۔ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ایک دفعہ دوبارہ مجھے بتاؤ۔ زرناب کے اصرار پر ابرش نے دوبارہ بتانا شروع کیا۔ ابرش کا ماضی۔ میرے بابا یعنی حمزہ علی سیال لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہیں گاؤں کی زمینوں اور سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں انہیں میری ماما پسند آ گئی، وہ بابا کی کلاس فیلو تھیں۔ دونوں نے شادی کر لی۔ دادا کو یعنی شوکت علی سیال صاحب کو یہ شادی سخت ناگوار گزری۔ وہ چاہتے تھے بابا باہر سے پڑھ لکھ کر پاکستان واپس آئیں، سیاست میں حصہ لیں اور پھر یہاں ہی کسی بڑے سیاسی خاندان کی لڑکی سے شادی کریں۔ دادا نے کیونکہ بابا کی شادی کو پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی ماما کو کبھی اپنی بہو مانا تھا، اس لیے پاپا نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے حیرآباد کہہ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ لندن میں ہی رہیں گے۔ 5 سال تک بابا کے گھر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو پتہ چلا ماما بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بابا اور ماما ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بچی کو گود لیں گے۔ یہ سب باتیں بابا نے مجھے ماما کی ڈیتھ کے بعد بتائیں۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ہمت سے کام لو، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اور اگر اچھے دن نہیں آ رہے تو یاد رکھو برے دن بھی گزر جائیں گے، زرناب نے اسے تسلی دی۔ میں اور بابا ماما کی ڈیتھ کے بعد بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن دادا کا فون آیا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بابا کو پاکستان بلا رہے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ پاکستان نہیں لانا چاہتے تھے، مگر میں اس وقت پاکستان کے حالات اور لوگوں سے باخبر نہیں تھی، اس لیے میں نے ضد کی کہ میں بھی ان کے ساتھ پاکستان جاؤں گی۔ پاکستان آ کر شروع میں تو سب مجھے بہت اچھے سے ملے، دادا بھی، مہر بھی، بلکہ مہر نے مجھے بہت سیر کروائی، گھمایا پھرایا۔ پھر ایک دن دادا اور بابا میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اونچی اونچی آوازیں حویلی میں گونجنے لگیں، بہت شور شرابہ ہوا۔ بابا غصے سے کمرے میں آئے اور کہا کہ کل ہم لندن واپس جا رہے ہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں بہاولپور کچھ زمین ماما کے نام پر لینا چاہی تھی، جب وہ شادی کے بعد ایک دفعہ ماما کو پاکستان لائے تھے، مگر ماما نے اپنے نام زمین خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بابا کے نام زمین خریدی جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ نہ بابا کے نام سے اور نہ ہی ماں کے نام سے، بلکہ زمین میرے نام پر خریدی جائے، جس پر بابا اور ماما دونوں راضی ہو گئے۔ اس وقت وہ زمین اتنی مہنگی نہیں تھی، بلکہ زمین پر باغات تھے جو ماما کو پسند آ گئے تھے، مگر اب اس زمین کے پاس سے موٹر وے گزرنے کی وجہ سے اس کی قیمت اچانک بہت بڑھ گئی تھی۔ دادا چاہ رہے تھے کہ یہ زمین مہر کے نام کر دی جائے، اس لیے دادا نے بابا کو باہر سے بلایا تھا۔ دوسرا، وہ میری شادی مہر کے ساتھ کرانا چاہتے تھے۔
بابا کیونکہ اپنے لوگوں کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں یہ دونوں باتیں ہی منظور نہیں تھیں، اس لیے بابا اور دادا میں تلخ کلامی ہو گئی۔ میں اور بابا دوسری صبح تیار ہو کے گھر سے نکلے، لیکن اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے یا دادا کی سازش، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی ہم گاؤں سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ہماری گاڑی پر فائرنگ ہو گئی۔ بابا تو جگہ پر ہی ختم ہو گئے جبکہ مجھے ایک بھی گولی نہ لگی، جو انتہائی حیران کن بات تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صرف بابا کو ہی مارنا چاہتا تھا، مجھے نہیں۔ بابا کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی سب کے رویے اور نظریں مجھ سے پھر گئیں۔ میرے سے انتہائی برا سلوک شروع ہو گیا، میرا پاسپورٹ لے لیا گیا، میرے واپس جانے پر پابندی لگا دی گئی، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور مسلسل یہی زور دیا گیا کہ تم یہ زمین ہمارے نام کر دو۔ بالآخر میں نے ان کی بات مان لی، اگر وہ مجھے واپس جانے دیں تو میں یہ زمین ان کے نام کر دوں گی۔ پتہ نہیں انہوں نے کس طرف سے کیا مقدمہ، عدالت میں دائر کیا۔ بہرحال مجھے ہر پیشی پر وہ عدالت لے جاتی اور وہاں جا کر میں یہی بیان دیتی کہ یہ زمین میری ہے، میری والدہ نے میرے لیے خریدی تھی اور میں یہ زمین مہر کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا، شاید ایک پیشی رہتی تھی کہ ایک دن مہر نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ اتنا کہہ کر ابرش دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان پر یہ زمین کتنی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی مفت کا مال سمجھ کر سلوک کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حویلی میں ایک نوکرانی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، وہ مجھے کبھی اچھا کھانا بھی دے دیتی تھی، اس لیے مجھے حویلی سے نکلنے کا مشورہ بھی دیا اور میری مدد بھی کی۔ کیا تم مجھے اس نوکرانی کا نام پتہ بتا سکتی ہو؟ زرناب کے پوچھنے پر ابرش نے اسے نوکرانی کی تمام تفصیل بتا دی۔ حمید نے گاڑی ہبا کے قریب جا کر روکی اور اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا، جس پر ہبا نے فوراً عمل کیا۔ تم یہاں اس وقت اکیلے کیا کر رہی ہو؟ کون ہے تمہارے ساتھ اور گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ وہ میں کچھ چیزیں لینے مارکیٹ آئی تھی تو گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرانے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اور تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ فون کر کے کسی اور کو بلا لیتی، کب سے یہاں اکیلی کھڑی ہو؟ وہ میرا بیگ تو گاڑی میں ہے۔ کیا پاگل لڑکی، بیگ تمہارا گاڑی میں کیا کر رہا ہے؟ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ گھر چلی جاتی، یہاں سے تمہارے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 10-15 یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ حمید کو اس کی عقل پر افسوس ہوا۔ وہ مجھے گھر کا راستہ نہیں آتا، میں کبھی اکیلی باہر آئی ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں یہاں سے کدھر جانا ہے، ہبا نے پریشان ہوتے ہوئے حمید کو بتایا۔ تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں اپنے گھر کا راستہ تک نہیں معلوم؟ یہاں سے فاصلہ کتنا ہے؟ اگر میں یہاں سے نہ گزر رہا ہوتا اور ڈرائیور دیر کر دیتا جو کر رہا ہے، تمہارے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، تو کیا ساری رات یہیں کھڑی رہتی؟ حمید نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں، کھڑی تو نہیں رہتی، پھر میں بیٹھ جاتی نا، اتنی دیر میں تو کھڑی نہیں رہ سکتی، تھک جاتی۔ ہبا کے جواب پر حمید نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے ہبا کی طرف دیکھا، جسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے ہی وہی کہا ہے جو اس نے سنا ہے، جبکہ دوسری طرف ہبا بالکل مطمئن تھی، مطلب کہ اس نے وہی کہا تھا جو حمید نے سنا تھا۔ تم تو مجھے پاگل کر رہی ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنا سر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مار دوں۔ آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، میری بات بری لگی ہے، میں نے عجیب بات کی ہے، اب یہ بتانا بھی پڑے گا کہ میں غصہ ہو رہا ہوں؟ اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اگلا بندہ غصے میں ہے۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے کدھر پھنسا دیا ہے؟ حمید نے افسوس کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا، جبکہ ہبا انتہائی سنجیدگی سے حمید کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تو تم اڑ کر چلی جاتی روبن نیل کی چڑیا، حمید نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے چڑیا نہ کہا کرے؟ ہبا کو غصہ آ گیا۔ تم مجھ پر غصہ کر رہی ہو؟ حمید نے تھوڑی دیر پہلے ہبا کا کہا ہوا جملہ دہرایا اور مسکرانے لگا۔ آپ میری نقل کر رہی ہیں؟ چلو شکر ہے اتنی عقل ہے تم میں سمجھا کہ بالکل ہی پیدل ہو۔ پیدل کہاں ہوں، ابھی تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہبا کے جواب پر حمید ایک دفعہ پھر شاکڈ ہو گیا۔ کیا چیز ہو تم؟ ویسے ہماری فیملی میں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آرام سے سیٹ ہو جاؤ گی، پر ماما کا کیا ہوگا؟ نرمین کا خیال آتے ہی حمید خود بخود مسکرانے لگا۔ کیا ہوا میرا بیٹا، پریشان ہے، اداس ہے؟ زریاب نے زرناب کو ٹیرس پر اداس بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا اور محبت سے پوچھا۔ بابا پریشان نہیں ہوں، بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ زرناب نے باپ کی محبت پاتے اپنا دکھ بابا سے شیئر کیا۔ کیس کی وجہ سے پریشان ہوں؟ زرناب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے زریاب نے تسلی دی۔ جی بابا، اسی وجہ سے پریشان ہوں، آج سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں جتنا اس کیس کو سلجھا رہی ہوں اتنا ہی یہ الجھتا جا رہا ہے۔ میرے پاس حمید کی کسی دلائل کا کوئی جواب نہیں، مجھے لگتا ہے اگلی پیشی میں کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔
اور میں ہار جاؤں گی۔ مجھے اپنے ہارنے کا دکھ نہیں، مگر زرتاشہ کو انصاف نہیں ملے گا۔ بہت زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ، میں کیا کروں؟ اور موسیٰ کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنے مان سے اس نے مجھے یہ کیس لڑنے کا کہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کا مان توڑنے سے، خاص طور پر ان لوگوں کا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مان اور محبتیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں، اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے اور انسانی فطرت ہے۔ اچھا، مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ جو تمہیں زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی شیئر کرنے سے کم ہوتی ہے۔ بابا، مسئلہ یہ ہے کہ زرتاشہ ایک لیپالک اولاد ہے، اور قانون میں لیپالک اولاد کا باپ دادا کی جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا۔ سیال فیملی زرتاشہ کی ذاتی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں، مگر اس بیوقوف لڑکی کے پاس اس کی اپنی جائیداد کے نہ تو کوئی پیپرز موجود ہیں اور نہ ہی کوئی گواہی دینے کو تیار ہے کہ یہ جگہ زرتاشہ کی ہے۔ میں نے ذاتی طور پر سب پتہ کروانے کی کوشش کی ہے، مگر بے سود۔ ایسی صورتحال میں تو سیال فیملی جائیداد کیس جیت جائے گی، کیونکہ ان کا وکیل بہت تگڑا ہے۔ جیسے سیل مرغے ہوتے ہیں نا، لڑائی والے۔ آخر میں زرناب نے ہنستے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بری بات ہے، حمین کو تم مرغا کہہ رہی ہو۔ اگر حنین نے سن لیا تو وہ ہمارے پورے خاندان کو مرغا بنا دے گا۔ زریاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، جائیداد کا کیس تو وہ جیت جائیں گے۔ اب کوشش کروں گی اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کروں گی اور مہر کی میڈیکل رپورٹ کا مطالبہ کروں گی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ بابا، اگر زرتاشہ کو عدالت میں پیش کر دیا جائے تو کیس اہم رخ اختیار کر سکتا ہے، مگر اس سے زرتاشہ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ میں یہ رسک لینا نہیں چاہتی۔ سیال فیملی کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد اسے عدالت میں پیش کروں تاکہ وہ لوگ اس کا کام تمام کر سکیں، مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں موسیٰ پسند ہے؟ تمہیں اس کے ساتھ منگنی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے۔ بابا، وہ میری وجہ سے پریشان نہیں ہے، وہ حمین کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ اصل میں تمہاری ماں کو شروع سے ہی حمین بہت پسند ہے۔ خیر، تم اپنی خوشی کا خیال رکھو، میں اسے دیکھ لوں گا۔ پاپا، مجھے لگتا ہے میں موسیٰ ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ میری باتیں سمجھتا ہے، میں اس کی۔ ویسے بھی اگر ایک بولنے والا ہو تو ایک سننے والا بھی تو ہونا چاہیے، تاکہ اگر دونوں ہی بولیں گے تو سنے گا کون؟ آخر میں زرناب نے شرارتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرانے لگے۔ موسیٰ، جلدی اس ایڈریس پر پہنچو، ابرش کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ واش روم گئی تھی اور وہاں پر پھسل گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اسے قریبی ہی ایک چھوٹے سے کلینک پر لے آئی ہوں۔ تم تو جانتے ہو نا کہ اسے ہسپتال لے کر جانا کتنا بڑا رسک ہے۔ جلدی آؤ پلیز۔ موسیٰ اپنے آفس میں بیٹھا مرتضیٰ کے ساتھ چائے پی رہا تھا جب اسے زرناب کا میسج ملا۔ او شٹ یار، موسیٰ نے میسج پڑھتے ہی بے ساختہ کہا، جس پر مرتضیٰ چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، ابرش کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، زرناب اسے کلینک لے گئی ہے، چلو جلدی چلتے ہیں۔ موسیٰ نے کہتے ساتھ ہی اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرناب انتہائی پریشانی میں کلینک کے باہر ٹہل رہی تھی اور بار بار کچھ نمبرز ملا رہی تھی جب موسیٰ اور مرتضیٰ وہاں پہنچے۔ موسیٰ، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کا مس کیریج ہو گیا ہے اور خون کی ضرورت ہے۔ اس کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، مل ہی نہیں رہا، کیا کرے؟ بلڈ بینک سے پتہ کرایا، موسیٰ نے کہتے ہوئے اپنا موبائل بھی باہر نکالا۔ میرے خیال سے سلسلے میں ارتضیٰ سے بات کر لیتے ہیں، اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ مرتضیٰ نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ نہیں، تم بات کو سمجھو، اس کو ادھر ادھر لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام بھی تبدیل کیا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ موسیٰ نے فون ملاتے ساتھ آہستہ آواز میں مرتضیٰ کو جواب دیا۔ ویسے حذیفہ کا خون او نیگیٹو ہے اور میرے خیال سے وہ آج کل چھٹی پہ بھی آیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کل عطرت پھپھو کو اس کے بارے میں بات کرتے ماما سے سنا تھا۔ خون کی کتنی بوتلیں چاہیے؟ موسیٰ نے زرناب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 چاہیے، ایک کا تو میں بندوبست کر دیا ہے، 2 کی فوراً ضرورت ہے۔ یار، اس کی جان کو خطرہ ہے، پتہ تو ہے اس کی عمر بھی کتنی کم ہے اور کمزور بھی وہ بہت ہے۔ زرناب کے لہجے میں واضح پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میرے خیال سے حمین بھائی کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہی ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے زرناب اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا، جبکہ حمین کے نام سے زرناب کے چہرے پر عجیب تاثرات ابھرے۔ دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ زرناب، مقدمہ ایک طرف، مگر انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے،
ہمیں اس وقت صرف اس کی جان بچانی ہے۔ میں امین بھائی کو کال کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور آ جائیں گے۔ میں کیوں خون دوں؟ اتنی مشکل سے تو جان بنائی ہے۔ ایک تو فوج والے ہر وقت ہمارا خون چوستے رہتے ہیں، اوپر سے گھر آیا تھا کہ آرام کروں گا، اور اب تم میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں تو آگے ہی بہت کمزور ہو گیا ہوں ایویشن کی ٹریننگ کے بعد۔ مجھ میں تو خون کی بہت کمی ہے، دیکھ میرا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے۔ حذیفہ نے امین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیرا رنگ پیلا نہیں ہے، تیری شرٹ کا رنگ پیلا ہے۔ اب بکواس بند کر اور چپ چاپ یہاں لیٹ خون کی بوتل دے۔ میں نے بھی تو دی ہے۔ امین نے حذیفہ کو اسٹریچر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگوں نے صرف وطن پر خون دینے کی قسم کھائی ہے، ہر جگہ خون دینے کی نہیں۔ عجیب زبردستی ہے، کدھر پھنس گیا ہوں۔ حذیفہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت سب ہی امین، مرتضیٰ، موسیٰ، حذیفہ، ارتضیٰ اور زرناب کوریڈور میں کھڑے تھے جب ڈاکٹر نے آ کر کہا، ابھی کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی، جبکہ زرناب نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ جو آپ سکھ کا سانس لے رہی ہیں، یہ اگر دکھ کا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو دوسرا ثبوت مہر کے خلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ امین نے زرناب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ زرناب کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ اور بھائی آپ کا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے حذیفہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے امین کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ کس بات کا؟ یہ زبردستی مجھے لے کر آیا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے میرا خون نکلوایا ہے اس نے۔ حذیفہ نے امین کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا، نہیں یار، بہت معصوم سی لڑکی ہے، بالکل اپنی ہی باقی طرح۔ امین کے یہ الفاظ حذیفہ پر کسی تیر کی طرح لگے اور اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ خبردار جو دوبارہ میری بہن کو کسی ایسی ویسی گندی لڑکی ساتھ ملایا تو وہ سعادت سعید ہے، مطلب سید زادی۔ ہبہ بخاری نام ہے اس کا، 7 پردوں میں رہنے والی انتہائی شریف لڑکی۔ یہ جن لڑکیوں ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ان کی اپنی کرتوتیں بھی گندی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس جیسی لڑکیوں کا نام میری بہن کے ساتھ دوبارہ لیا نا امین، تو میں تیری جان لے لوں گا۔ تمام مسلمانوں پر اہل بیت کا احترام فرض ہے، اپنے میں اور ہم میں فرق محسوس کرو۔ حذیفہ نے دھمکی آمیز لہجے میں امین کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ باقی سب شوق تھے کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا۔ سوری، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ہبہ کی ہم عمر ہے۔ امین اور سوری، موسیٰ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا امین کے منہ سے سوری کے الفاظ سن کر۔ حذیفہ گاڑی کی سیٹ 60 ٹیک لگا کر بیٹھا، مسلسل اپنی پیشانی اور کن پٹی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے دبا رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی امین ساتھ اس طرح غصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان دونوں میں بچپن سے ہی بہت پیار تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا اسے بہت دکھ تھا۔ کافی دیر بعد اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اسے یاد آیا کہ اس کی چابیاں امین کے پاس ہی رہ گئی ہیں۔ وہ اس وقت امین سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرناب کا نمبر ڈائل کیا تاکہ وہ کسی کے ہاتھ اس کی چابیاں باہر بھجوا دے۔ زرناب ابرش کو دودھ پلا رہی تھی جب اس کے نمبر پر حذیفہ کی کال آئی۔ زرناب نے کندھے کے ساتھ موبائل لگا کر بات کی اور ہاتھ سے ابرش کو دودھ دیا۔ وہ میری گاڑی کی چابیاں امین پاس ہیں، تم پلیز موسیٰ سے کہو مجھے دے جائے۔ اچھا میں کہتی ہوں، زرناب نے حذیفہ کو جواب دیا اور ابرش سے کہا، چلو شاباش، جلدی سے دودھ پی لو، میں ابھی آتی ہوں۔ جی اچھا۔ زرناب کے لیے ابرش کے یہ الفاظ بالکل معمولی تھے، مگر دوسری طرف کال پر موجود حذیفہ کے لیے یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ یہ آواز 100 آوازوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ معصومہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امین کے ساتھ لڑائی، خون کی بوتل دینا اور اب معصومہ کی آواز۔ حذیفہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرناب اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو رہی تھی۔ پیشی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ثبوت کے طور پر عدالت میں کیا پیش کروں۔ نہ جائیداد کے پیپرز ملے ہیں اور نہ ہی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کے قابل رہی ہے۔ اگر میں زرتاشی کو عدالت میں پیش کرتی ہوں تو وہ لوگ پھر آسانی سے اسے تلاش کر لیں گے، اس طرح تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ نہیں، میں ایک معصوم کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، مگر پھر کیا کروں، کیسے کروں؟ وہ مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، ذہن عجیب الجھن کا شکار تھا کہ ایسے میں اس کا فون بجا۔ اس نے اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کال اٹینڈ کی، مگر دوسری طرف کی آواز سن کر چونک پڑی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ کبھی کبھی مجھے الہام ہوتا ہے جیسے بیرسٹر زرناب علی خان پریشان ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ امین کی چہکتی اور طنز بھری آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔
ظاہری سی بات ہے، آپ جیسے انسان کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے انسان تو پریشان ہی رہیں گے نا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری پریشانی دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری پیدائش بھی کسی شرط کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ جتنا یہ لفظ میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے، کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا۔ زرناب نے اپنا سارا غصہ اسے ایک جملے میں سمیٹ کر حمید پر نکال دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میں نے آگے بھی تمہیں کئی دفعہ بتایا ہے، تمہاری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تم بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہو۔ اگر تم اپنے غصے پر قابو پا لو تو بے شک تم ایک بہترین وکیل اور انسان بن سکتی ہو۔ تم نے میرا دماغ خراب کرنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ مطلب کی بات بولو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تمہاری بکواس سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، تم یہ کیس جیت جاؤ، زرتاشے کو انصاف ملے، تو آج رات 12 بجے تک تمہارے پاس ٹائم موجود ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ شرط تمہیں تب بتائی جائے گی جب تم مجھے مدد کے لیے فون کرو گی۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھو، یہ آفر صرف آج رات 12 بجے تک کی ہے، اس کے بعد میری طرف سے معذرت ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس کی جی کا لطف لیتا ہوں، جو تھی مشہور بد کلامی میں۔ حمید کی بات سنتے ہی زرناب نے غصے سے کال کاٹ دی، جبکہ موبائل کان سے ہٹا کر حمید نے کہا، زرناب بی بی، آپ کے تو بڑے بھی کال کریں گے، آپ کیا چیز ہے؟ حمید ملک نام ہے میرا، میں جو کرنے کی ٹھان لوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ اور اپنے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگا۔ فون تو سن کر ہی سونا ہے، چل حمید تب تک ٹام اینڈ جیری ہی دیکھ لے، زرناب بی بی کے انتظار میں اس سے زیادہ مزے کوئی اور چیز نہیں دے گی۔ حذیفہ جب سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، عطرت کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ جب شام ہو گئی باہر نہیں نکلا تو عطرت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جائیں۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں اس طرح کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹے ہوئے ہو؟ عطرت نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے حذیفہ سے پوچھا۔ ماما، لائٹ بند کر دیں، میرا اس وقت کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ عطرت بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ماما کیا کریں گے سن کر، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس دل ٹوٹ گیا ہے میرا۔ حذیفہ نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرح لاڈ سے کہا۔ اللہ نہ کرے میرے بیٹے کا دل ٹوٹے، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ عطرت نے پیار سے حذیفہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ماما جب میں سیاچین تھا تو ایک دفعہ، حذیفہ نے بتانا شروع کیا۔ حذیفہ کی بات سن کر عطرت بھی خاموش سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ عطرت کچھ کہتی، نوکر نے آ کر حمید کے آنے کی اطلاع دی۔ ماما مجھے نہیں ملنا اس سے، آپ پلیز اسے باہر سے ہی بھیج دیں، کہہ دیں میں سویا ہوا ہوں۔ حیرت ہے، تم سوتے میں بھی بولتے ہو؟ حذیفہ کی بات کا جواب عطرت کی بجائے حمید نے دیا، جو روم کے دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹا ادھر بیٹھو، بہت پریشان ہے یہ، میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ عطرت نے حذیفہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو سارے صاحب، بہت نخرے ہیں آپ کے، میں نے سوری تو کی ہے، جبکہ دوستی یاری میں سوری نہیں ہوتی۔ حمید نے حذیفہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمید پلیز، میرا سر گھوم رہا ہے، میرے منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکل رہے ہیں، جا یہاں سے، مجھے تنگ نہ کر۔ الٹے سیدھے الفاظ سننے کی مجھے عادت ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حمید جا یہاں سے، ابھی تنگ نہ کر، کل بات کریں گے، ابھی بہت اپسیٹ ہوں۔ یقین مان تو اس وقت ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے جیسے میں اپنی روٹھی بیوی کو منانے سسرال آیا ہوں۔ حمید کی بات پر حذیفہ نے تکیہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا، جسے حمید نے کیچ کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ چل اب بتا بھی دے کس وجہ سے تیرا منہ خراب ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے، میں اس کی وجہ نہیں۔ بالآخر حذیفہ نے ہتھیار ڈال دیے اور حمید کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر حمید اتنا ہی نارمل تھا جتنا پہلے تھا۔ تجھے حیرت نہیں ہوئی ساری بات سن کر؟ حذیفہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہو رہی ہے، مگر تیری طرح نہیں، کیونکہ تیری تو محبوبہ ہے، میری نہیں۔ واہ واہ حمید، تو چھا گیا، شاعر ہو گیا۔ حمید نے اپنے آپ کو خود داد دی، جبکہ حذیفہ منہ بنا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ تجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ کر نہیں دی، زرتاشے کو دی ہے، پھر تو کیوں بار بار لیٹ جاتا ہے؟ دل کھول کر بکواس کر، تجھے میرے دکھ کا اندازہ نہیں ہے، مجھے غلط لڑکی سے محبت ہو گئی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، اب تو اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے، اور وہ لڑکی غلط نہیں، بری بات ہے۔ تیرے خیال سے وہ اچھی لڑکی ہے، ابھی بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھ میری بات سن، اگر ہاتھ ذاتی طور پر کسی سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس میں اس بیچاری کی غلطی نہیں ہوتی۔ حمید نے حذیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں یہ بات نہیں مانتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر لڑکی کی غلطی نہ ہو تو ایسے حادثے رونما نہیں ہوتے۔
چل فرض کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پر میری ایک بات کا جواب دے۔ تم فوجی لوگوں کی زندگی میں بھی حادثے ہوتے ہیں، مثلاً تیری پوسٹنگ LOC پر ہو جائے اور تجھے بازو میں یا ٹانگ میں گولی لگ جائے اور حادثاتی طور پر ٹانگ یا بازو کاٹنے پڑ جائیں، تو کیا جو لڑکی تجھ سے پیار کرتی ہے وہ تجھے صرف اس لیے چھوڑ دے گی کہ تیرے اندر خامی پیدا ہو گئی ہے، اور اس خامی کے پیدا ہونے میں بھی تیری غلطی ہے؟ حمین کی بات پر حذیفہ کو غصہ آ گیا۔ مجھے ٹانگ یا بازو میں گولی لگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ میں اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہوں گا، چوری یا ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوں گا۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سورہ نور کے اندر کے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد۔ تو اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ناپاک ہے اور تو پاک ہے؟ لوگ کیا کہیں گے ایک سید زادے نے کس سے شادی کر لی؟ لوگوں کو دفع کر ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ لوگ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شادی نہ ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی ہو جائے تو پھر ایک نئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ بچے ہو جائیں تو پھر ٹینشن بیٹا ہے تو بیٹیاں کیوں نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو ٹینشن بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ تو کچھ نہ کچھ کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں۔ تو اپنی بات کر۔ میں نے اسے آج تک دیکھا نہیں ہے، پر وہ باتوں سے بہت معصوم لگتی تھی۔ حذیفہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبایا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر لے تجھے اس سے محبت ہے یا نہیں، پھر میں تجھے اس بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ محبت تو اس کی باتوں سے ہے نا؟ حذیفہ نے ہار ماننے والے انداز میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ چل پھر سن کے اس بیچارے پر کیا گزری ہے، بقول شاعر۔ شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ آج کورٹ میں زرناب نے اپنے دلائل حمین کے مقابلے میں پیش کرنے تھے۔ رات کو حمین سے بات کرنے کے بعد زرناب کو اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ زرتاشے کو انصاف مل جائے گا۔ معمول کی کارروائی کے بعد کورٹ میں زرناب نے کچھ دلائل کے ساتھ ٹھوس ثبوت پیپرز کی شکل میں پیش کیے، جن کی روشنی میں کسی قسم کے شک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ مہر علی سیال واضح طور پر مجرم ثابت ہو رہا تھا۔ زرناب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد حنین نے 2 دن کی عدالت سے مہلت لی۔ کورٹ سے باہر آتے ہوئے زرناب کا دل کافی بجھا ہوا تھا، کیونکہ حقیقت میں وہ یہ کیس ہار گئی تھی۔ اگر حمین اس کی مدد نہ کرتا تو اور وہ اسے اپنی بے عزتی تصور کر رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جب حمین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ کم از کم انسان شکریہ ہی بول دیتا ہے، اتنی ہیلپ کی ہے میں نے تمہاری۔ جیسے ہی زرناب نے پلٹ کر دیکھا، حمین دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی گول مٹول آنکھوں کے ساتھ اس سے گلہ کر رہا تھا۔ میں نے رات کو تمہارا شکریہ بول دیا تھا۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہے تو تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ او تم تقریباً بدتمیز، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حمین نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زرناب کے سوال پر سے پہلے حمین مزید کچھ کہتا، اس کا موبائل شوکت علی سیال کے فون سے بج اٹھا۔ حمین کال سننے لگا جبکہ زرناب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تم اتنے نامی گرامی وکیل ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے جان بوجھ کر ہمیں اندھیرے میں رکھا اور جھوٹ بولتے رہے کہ کیس ہمارے حق میں جا رہا ہے۔ شوکت علی سیال سخت غصے میں تھے جب سے وہ کورٹ سے واپس آئے تھے۔ دیکھیں، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، مگر مجھے آپ نے بہت سی باتوں کا نہیں بتایا تھا۔ اگر آپ مجھے یہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتے تو میں اسی حساب سے کیس لڑتا۔ اب میں آپ کے لیے صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ مہر کو کم سے کم سزا اور جرمانہ ہو۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کوئی اور وکیل کرا لیں۔ حمین اچھی طرح جانتا تھا کہ اس موقع پر کوئی اور وکیل اس کیس پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حمین دل ہی دل میں شوکت علی سیال کی پریشانی کو انجوائے کر رہا تھا۔ بڈھے، تم نے بہت بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں نے اسی وقت دل میں تہیہ کیا تھا کہ تجھے ایسی جگہ ماروں گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اب مزہ کر، تیرا پوتا جیل میں جائے گا اور بینک تیرا جرمانہ بڑھتے خالی ہوگا۔ اتنا بھاری جرمانہ کرواؤں گا تجھے۔ حمین نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ مزے تو حمین اب آئیں گے، گنگناتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ حمین کی توقع کے عین مطابق جج صاحب نے مہر پر فرد جرم عائد کی۔ مہر کو 6 مہینے کی جیل بھی ہو گئی اور بھاری مالی جرمانہ بھی ہوا، جس میں حمین کا پورا ہاتھ تھا، کیونکہ اس نے ذرا بھی مہر کا دفاع نہیں کیا تھا۔ مہر پر جرم ثابت ہو گیا اور اس کو سزا بھی ملی، اس لیے مہر آئندہ کسی قسم کا کوئی الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہ رہا، نااہل ہو گیا۔ یوں حمین نے اس کا مستقبل بھی خراب کر دیا۔ زرتاشے کو اس کی تمام جائیداد، اس کا پاسپورٹ دے دیا گیا اور عدالت نے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی کیے اور برٹش ایمبیسی سے رجوع بھی۔ میڈیا پر ہر طرف زرناب کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ ہر چینل ہی زرناب کی وکالت کو داد دے رہا تھا اور اسے ایک قابل وکیل کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے ایک مظلوم لڑکی کو انصاف دلایا۔ ہر چینل ہی اس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔
زرناب ایک دم پورے پاکستانی میڈیا پر چھا گئی، راتوں رات اس پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اس وقت اس کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے وکیلوں میں ہونے لگا، مگر یہ بات صرف زرناب ہی جانتی تھی کہ یہ مقدمہ اصل میں حمید نے جیتا ہے، اس نے نہیں۔ وہ مہربانی کرتے ہیں نا مہربانوں کی طرح۔ حمید نے ثابت کیا کہ وہ حنین کا بیٹا ہے، تربیت اثر رکھتی ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھلے دل سے زرناب نے اپنے دل میں اس بات کا اقرار کیا۔ تمہیں تمہارے بابا پیار سے زری کہتے تھے نا؟ زرناب نے ابرش سے پوچھا۔ جی، وہ مجھے پیار سے زری ہی کہا کرتے تھے۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی یا تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی؟ سچی اتنی پیاری ہو تم؟ رامین نے چسکا لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، محبت تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے ایک انسان بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، بس فون پہ آواز ہی سنی ہے۔ جیسے ہی ابرش نے یہ کہا، رامین کا پورا منہ کھل گیا۔ بغیر دیکھے کوئی انسان کیسے اچھا لگتا ہے؟ اپنی باتوں سے اور کیسے؟ بہت ہی پیاری باتیں کرتے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان، خاص طور پر مرد، اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا لندن۔ زرناب نے ابرش کی بات کو آگے بڑھایا۔ آج رامین ابرش کے پاس زرناب کے کہنے پر اسے تھوڑا سا ریلیکس کرنے آئی تھی۔ اچھا، تمہارا دل نہیں کرتا اس شخص کو ملنے کا؟ تم نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ وغیرہ؟ رامین کو تجسس ہوا۔ اس نے مجھے اپنا نام بتایا تھا اور گھر کا ایڈریس بھی، لیکن میرا دل نہیں کرتا اسے ملنے کو۔ میں نے اپنے دل میں اس کا بہت اچھا سا امیج بنایا ہے، جس میں کوئی خامی نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس سے ملنے کے بعد وہ امیج خراب نہ ہو جائے، وہ بھی مہر کی طرح نہ نکل آئے۔ زری کی اداسی کو نوٹ کرتے ہوئے زرناب نے اسے تسلی دی۔ چلو ہمیں اس کا نام بتاؤ، ایڈریس دو تاکہ ہم اسے تمہارے لیے تلاش کر سکیں۔ کیوں رامین، یہ نیا ٹاسک مزے کا رہے گا۔ ہم زری کے ہیرو کو تلاش کریں گے، زرناب نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ ویسے بھی اگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا یا مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تو؟ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت ہو تم، گولڈن بال، وائٹ چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، تم پہ تو بندہ اچھی خاصی شاعری کر سکتا ہے۔ میں لڑکی ہوں، پھر بھی یقین مانو میرا تم پہ دل آ گیا ہے، تو لڑکے کی کیا مجال ہے جو انکار کرے؟ رامین کے تبصرے پر کمرے میں کہکوں کی آواز گونجی۔ اب تو تمہارے کیس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے جو بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، تم پاکستان میں رہو گی یا لندن واپس جاؤ گی؟ نہیں، میں اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ میں یہاں کس پاس رہوں گی اور کیسے رہوں گی؟ وہاں پھر بھی میرا اپنا گھر ہے، کچھ فرینڈز ہیں، وہاں چلی جاؤں گی۔ تم کتنی اچھی ہو، تمہارے ساتھ ہمارا دل لگ گیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے تم یہیں ہمارے پاس رہو۔ میرا اگر تیسرا کوئی بھائی ہوتا تو میں تمہیں اپنی بھابھی بنا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ رامین نے محبت سے زری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو ہے زری کہ ہمارا تمہارے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ اب تم چلی جاؤ گی تو ہم سب اداس ہو جائیں گے۔ بہت یاد آئے گی تمہاری، سچ میں۔ زرناب نے بھی محبت بڑے لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں بھی تم سب لوگوں کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تم لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا اور ساتھ بھی دیا ہے۔ سچ میں تم سب بہت اچھے ہو۔ زرتاشا نے آنکھوں میں پانی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب رونا نہیں ہے، ہم رابطے میں رہیں گے۔ چلو رامین، چائے بنا کر لاتے ہیں۔ زرناب نے رامین کو اپنے ساتھ کچن میں چلنے کا کہا، جبکہ زرتاشا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ واپس جا کر کیا کرے گی۔ ہر کوئی اپنے گھر پلٹ گیا ہے، مسئلہ خیر سے نپٹ گیا ہے۔ ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے چلتا ہوں، راستہ اتنا رٹ گیا ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گیا، میں بھی، یوں لگا جیسے فون کٹ گیا ہے۔ ایک قدم میں نے آگے کیا رکھا، 2 قدم کوئی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ کان مانوس ہوتے جائیں گے اور لگے گا کہ شور گھٹ گیا ہے۔ ماما، میں نے حمید کی باتوں کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں زرتاشے سے شادی کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی آئی ہے، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، مگر میں یہ رسم اور روایت دونوں بدل دوں گا۔ ہمارے نبی پاک جس کے ہم امتی ہیں، انہوں نے بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک تو لڑکی ساتھ زیادتی ہو اور دوسرا ہم اسے معاشرے میں بدنام بھی کریں؟ میں اس نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہوں۔ میں زرتاشے سے شادی کروں گا، اسے اپنا نام بھی دوں گا اور مقام بھی۔ تمہاری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ عطرت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ لوگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے بیٹے کی خوشی کا خیال رکھیں پلیز، حذیفہ نے لاڈ سے عطرت کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں کونین سے بات کروں گی، تمہاری دادی سے بھی پوچھتی ہوں، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔
تم پریشان نہ ہو، میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کروں گی۔ اطرت نے حذیفہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی۔ شکایت کی پائی پائی جوڑ کر رکھ دی تھی ہم نے۔ اس نے چائے پلا کر سارا حساب بگاڑ دیا۔ ویسے تو میں تم سے بہت ناراض تھا، مگر اب اس چائے کے بعد معاملہ بدل گیا ہے۔ کہو کیا کرنا ہے تمہارا؟ حنین نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے اطرت سے پوچھا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض تھے؟ چلو جی، یہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو بھی ابھی ہبا اور حمین کے رشتے کے بارے میں مت بتانا، مگر تم نے سب کو بتا دیا۔ او سوری، مگر میں نے صرف حذیفہ کو بتایا تھا اور کچھ سوچنے کے بعد دبیر بھائی سے بات کی تھی۔ جی بالکل بالکل، اور خیر سے یہ دونوں ہی خاصے مراسی ہیں۔ چاروں طرف ڈول پیٹ دیا۔ اب ایسا تو نہ کہیں، اطرت کو برا لگا۔ چلو اب زیادہ معصوم شکل مت بناؤ، بات بتاؤ یعنی کام بتاؤ، جس کے لیے مجھے نہ چیز کو یاد کیا ہے۔ حنین بھائی، وہ اصل میں حذیفہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے حنین سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ پلیز کچھ کریں۔ واہ جی واہ، ایک تو تم نے ٹھیک ٹھاک ڈرونا میاں پایا ہے، دوسرا بے عزتی کروانے کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، تیسری سب سے ضروری بات کہ تم کیسی بیگم ہو جو میاں سے ڈرتی ہو، تم دشمن کے بچوں کو پڑھاتی ہو۔ حنین نے بڑے مزے سے نقل اتاری، جبکہ اطرت نے منہ بنایا۔ آپ سیریس ہو کر بات کریں نا، اطرت نے زور سے التجا کی۔ خاموش بیٹھی ہوئی عورت اور سیریس مرد تمہیں دنیا میں کم اور ڈراموں فلموں میں زیادہ ملیں گے۔ مطلب آپ میرا کام نہیں کریں گے؟ اطرت نے سوالیہ نظروں سے حنین کی طرف دیکھا۔ کر تو دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سب بچوں کی انگیجمنٹ کا فنکشن میرے گھر پر ہوگا، ملک ولاس میں، بقول نرمین کے چڑیا گھر میں۔ چلے منظور ہے، پھر ٹھیک ہے، تم سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ ویسے وہ تمہارا شوہر دامدار کہاں ہے؟ حنین بھائی، اطرت چلائی۔ سوری، شوہر نامداد۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں۔ آفس میں۔ اطرت کے جواب پر حنین کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو پھر تمہارے ساتھ سے ملتے ہیں۔ اطرت کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر وہ حنین کے پیچھے چل پڑی۔ کبھی کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی خوشی چڑھی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ کوئی دوسرا بہت خوش ہوتا ہے، جیسے آپ۔ حنین نے ٹیرس پر موجود حمین کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہاں سے اور کس وقت نمودار ہو جائیں۔ اچھا خاصا بندہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ حنین نے حمین کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اچک لیا۔ قسم سے آپ آئٹم ہیں، وہ بھی اسپیشل قسم کی۔ حمین نے ہنستے ہوئے دوبارہ ریلنگ پر اپنی کونیاں رکھ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ویسے اس وقت باہر ایسا کون سا مناظر دیکھ رہے ہو کہ نگاہ نہیں ہٹ رہی؟ ظاہری سی بات ہے، جب گھر میں کچھ ایسا نہیں ہوگا جس پر نگاہ ٹکے تو بندہ باہر ہی دیکھے گا نا۔ حمین نے زمائنی انداز میں جواب دیا۔ بندوبست تو کیا ہے میں نے تمہارا۔ ہاں، مگر مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ حمین نے منہ بنایا۔ وجہ؟ عقل نام کی چیز نہیں اس میں۔ حمین نے گردن موڑ کر حنین کو دیکھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے شرم نام کی چیز نہیں تم میں۔ مسٹر حنین، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ حمین نے دوبارہ باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ بیوی جتنی بے وقوف اور کم عقل ہو اتنی ہی اچھا ہے۔ میری یہ بات لکھ کر رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے بیٹا جی، جتنی سادہ معصوم بھولی اور کم عقل بیوی ہوگی اتنی جلدی تمہاری بات وہ بغیر دلائل کے مان جائے گی۔ نتیجے کے طور پر آپ دیر تک جوان اور خوبصورت رہیں گے۔ اب تم مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے خیال سے میری خوبصورتی کی کیا وجہ ہے؟ فیئر اینڈ لولی تو کم از کم نہیں ہے۔ حمین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ درست جواب۔ اس خوبصورتی کے پیچھے جتنا ہاتھ میرے ماں باپ کے لاڈ پیار کا ہے اتنا ہی نرمین کا بھی ہے۔ جب گھر کی طرف سے آپ ٹینشن فری ہو جائیں تو آپ کی زندگی اور خوبصورتی نکھر جاتی ہے۔ مجھے اقرار کرنے میں بالکل شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ میری مطمئن اور خوشحال زندگی کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے۔ سوچ لیں، اس طرح تو لوگ آپ کو رن مرید کہیں گے، کہتے رہیں ساری زندگی۔ میں بھی انہیں یہی کہتا رہا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے ہنسنے لگے۔ دیکھو، میں نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم اس فیصلے کے خلاف اپیل کرو۔ مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں نے کبھی چاند سورج کو ایک ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ہی ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ دونوں بہترین ہیں، مگر اپنی اپنی جگہ پر۔ ان میں سے ایک کی جگہ بھی بدلی کر دو گے تو سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، اگر دونوں ہی برابر کے ہوں تو شادی زیادہ عرصہ نہیں چلتی، زندگی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ایک سپیڈ ہے تو لازمی طور پر دوسرے کو بریک ہونا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ایکسیڈنٹ۔ آپ پر حالہ آنٹی کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ تو ہوگا، اتنا ساتھ ہے ہمارا۔
تو آپ نے اپنی زندگی اسی تجربے کی بنیاد پر گزاری ہے؟ جی نہیں، مجھے یہ تجربہ زندگی گزار کر حاصل ہوا ہے۔ تو پھر اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں، میرا پہلے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ گڈ۔ ویسے ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ خیریت ہے؟ آج ہی ساری باتیں بتانی ہیں؟ آپ حج پر جا رہے ہیں؟ حمین کے جواب پر دونوں ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ امتحان تمہارا یا میرا نہیں، بلکہ اصل امتحان نرمین اور ہبہ کا ہے۔ خوبصورت مرد خوبصورت عورت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین نے حمین کے کان میں سرگوشی کی۔ سیریسلی؟ حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائیں۔ 100% سیریسلی۔ باقی جناب، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی اور ٹی وی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک ڈرامہ ختم، دوسرا شروع۔ اب کی بار دونوں کے کہکے کافی جاندار تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی زندگی خوشیوں اور محبتوں کے لاڈلے تھے۔ چلو جی، یہ کام تو مکمل ہوا، اب تم آرام سے اپنے ملک واپس جا سکتی ہو۔ زرناب نے زرتاشے کو اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ، زرتاشے نے افسردہ سی آواز میں کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم بہت خوش ہوگی، مگر خوش تو ہوں، پر مجھے میرے بابا یاد آ رہے ہیں۔ پتہ جب ہم دونوں پاکستان آئے تھے تو بہت خوش تھے اور سوچا تھا جلدی خوشگوار یادوں کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن میں یہاں سے بہت تلخ یادیں لے کر جا رہی ہوں، اور جسے چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ میرے پیارے بابا ہیں۔ اب تم پھر رونے لگی؟ اتنے آنسو کہاں سے لاتی ہو؟ پلیز چپ کر جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم روتی ہو۔ زرناب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کرایا۔ سنو، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میرے ایک کزن ہے، وہ فوج میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایویشن میں ہے۔ تمہیں ایویشن پسند ہے نا؟ اپنی بات کے آخر میں زرناب نے زرتاشے کے تاثرات نوٹ کیے۔ ہاں، مجھے بہت پسند ہے، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، تم کیوں بولی بیچ میں؟ سوری، آپ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میرے جو کزن ہیں وہ خیر سے آرمی ایویشن میں میجر ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک پیاری سی معصوم سی لڑکی تلاش کر رہے تھے، بہت ہی اچھی فیملی ہے ان کی۔ ان کا کیا نام ہے؟ زرتاشے کو اپنا دل باہر آتا محسوس ہوا۔ حذیفہ، پائلٹ میجر حذیفہ بخاری۔ زرناب کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ کسی بارود کی طرح زرتاشے پر پھٹے۔ تمہارا رنگ کیوں فک ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرناب نے جلدی سے آگے بڑھ کر زرتاشے کے ماتھے کو چھوا۔ جی میں ٹھیک، پر مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ چھوڑیں، آپ بتائیں کیا بتا رہی تھیں؟ یار، میں یہ کہہ رہی تھی ہم اپنے کزن کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اسے تمہاری تصویر دکھائی، معذرت تمہاری اجازت کے بغیر، جو اسے پسند آ گئی۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم اسے ملو گی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ زرتاشے نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ تم اجازت مت لیا کرو، بس کہہ دیا کرو جو دل میں ہے۔ میری پہلی محبت ہیلی ہے، مجھے ہیلی بہت پسند ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تب سے ان کو آسمان میں اڑتا دیکھ رہی تھی اور دل کرتا تھا ہاتھ بڑھا کر پکڑ لوں۔ اپنی بات کے آخر میں زرتاشے ہنسنے لگی اور اس کی آنکھیں چمکنے۔ اور دوسری محبت؟ زرناب کے سوال پر زرتاشے خاموش ہو گئی۔ اچھا، تم ایک بار پلیز میرے کزن سے مل لو، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ میں تمہیں کال ملا دیتی ہوں، جو تم نے بتانا ہوگا بتا دینا، اور اس نے جو پوچھنا ہوگا وہ پوچھ لے گا، ٹھیک ہے؟ زرناب نے کہتے ساتھ ہی موبائل پر کال ملائی۔ مگر میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور کیوں کروں؟ آپ پلیز ایسا مت کریں۔ شش! زرناب نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے چپ کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاں پائلٹ صاحب، کیسے ہیں؟ میں نے سوچا آپ کی صبح اچھی کر دی جائے۔ بدلے میں مجھے ہیلی پر ایک جھولا ہی دے دینا، اتنا تو بنتا ہے۔ تم دونوں بغیر شرط اور بدلے کے بھی کچھ کام کر دیا کرو۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ حذیفہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ مجھے مت ملایا کرو اس سے، سمجھے؟ زرناب ناراض ہوئی۔ اچھا چھوڑو نا، بات کرو، کیونکہ بات کرو گے تو بات بنے گی نا۔ زرناب نے ہنستے ہوئے موبائل زرتاشے کو دیا، جسے لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ تم بات نہیں کرنا چاہتی، ملنا چاہتی ہو؟ زرناب نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں کیوں ملنا چاہوں گی؟ چلو پھر اچھے بچوں کی طرح بات کر لو۔ یقین مانو وہ موبائل سے باہر نہیں آئے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تم بات کرو، میں کافی بنا لاؤں۔ زرناب اپنی بات مکمل کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی اور موبائل زرتاشے کو دے گئی۔ ہیلو مس معصومہ، کیسی ہیں؟ جیسے ہی زرتاشے نے موبائل کان ساتھ لگایا، حذیفہ کی آواز سننے کو ملی۔ زرتاشے کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رونے لگی۔ ہیلو ہیلو، تم مجھے سن رہی ہو؟ کافی دیر بعد زرتاشے نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ آپ کیسے ہیں؟ یہ تو سوال برائے سوال ہوا، حذیفہ مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، زرتاشے نے نم آواز سے جواب دیا۔ تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں۔ زرتاشے اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ جانے اب کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے۔
دیکھو میں نے تمہیں تلاش کر لیا، اب مجھے انعام کے طور پر محبت ملنی چاہیے۔ محبت؟ مگر میں نے تو کبھی کی ہی نہیں، اور نہ ہی میں اس چیز کے حق میں ہوں۔ میرے خیال سے اس قسم کے فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ علم ہو جائے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ حذیفہ کے جواب پر زرتاشے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد مسکرائی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا ڈر ختم ہو گیا اور باتیں کرنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے ہی بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی تو ہے جو ملا رہا ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے، مگر شاعر نے ایسا تو نہیں کہا۔ زرتاشے کی حیرت پر حذیفہ نے کہکا لگایا، چلو جیسا بھی کہا ہے، میرا تو کام ہو گیا نا، تم صرف میری بات کا مطلب سمجھو۔ آپ میرے ساتھ اتنا برا ہونے کے بعد بھی، زرتاشے نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لڑکی، اب تم مجھے دیوانے غالب کھولنے پر مجبور کر رہی ہو، بس بات کو سمجھ لو نا۔ اب میں کتنے شعر سناؤں؟ یقین مانو اگر میرے بس میں ہوتا تو قدرت کی طرف سے لکھے تمہارے برے دن میں خود کاٹ لیتا، مگر یہ ناممکن ہے۔ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے میرے نصیب میں تم لکھ دی گئی ہو اور مجھے تم مل گئی۔ حذیفہ کی باتوں سے ایک بار پھر زرتاشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو بے شک مہربان ہے، ہم تو خواہ مخواہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں، گلے شکووں پر اتر آتے ہیں۔ تو میرے مالک میرے پر کتنا مہربان ہے۔ دنیا میں ہر منٹ میں کتنی لڑکیوں ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر میری طرح سب کو اتنا مان اور انصاف نہیں ملتا، اور سب سے بڑھ کر حذیفہ جیسا ساتھی۔ حذیفہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر زرتاشے اس وقت صرف اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، یہ انسان ہی ہے جو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ مفہوم قرآن۔ آج تو ملک ولاس کے رنگ ہی اور تھے۔ رائحہ نے بے شک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ رائحہ اور حنین نے مل کر ملک ولاس کو رائل پیلس کی شکل دے دی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پرانے والا ملک ولاس ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے راتوں رات جادوئی چھڑی گھما کر منظر ہی بدل دیا۔ فرنیچر، کرٹن، کراکری اور ڈریسنگ میں رائحہ نے اپنے بقول اس کے 100 سالہ تجربہ استعمال کیا تھا۔ دور سے دیکھو تو برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے تارے اتر آئے ہوں۔ روشنی کا کمال امتیاز تھا۔ لان میں گرین اور پیلی، ہال میں دودھیائی سفید، اور گیٹ پر رنگ برنگی تازہ پھولوں سے سجی یہ عمارت، جیسے عمارت کہنا غلط ہوگا، کم از کم آج کے دن وہ کسی پرستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلاب، موتیا اور گیندے کے پھولوں کی مہک ایک طرف، دوسری طرف رنگ بکھیرنے، کھانوں سے اٹھنے والے لذیذ دھواں آنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ گھر کی ساری ڈیکوریشن حنین کی جیب سے ہوئی تھی۔ 70 قسم کے مختلف میٹھے اور نمکین کھانوں کا سارا خرچہ زریاب نے اٹھایا تھا، اور تمام لوگوں کی ڈریسنگ کا خرچہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ دبیر کے حصے میں آیا تھا۔ حنین اس وقت پوری آب و تاب سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، جبکہ نرمین کشن پر بیٹھی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے نہیں تیار ہونا؟ حنین نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے مرر میں دیکھ کر نرمین سے پوچھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے لڑکوں اور لڑکیوں کی بجائے، جن کی منگنی بھی ہے، اپنا زریاب اور دبیر کا مہنگا ترین برانڈ ارمانی والوں سے سوٹ بنوایا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بات بھی عجیب سی ہے، میرا دل نہیں کر رہا یہ کپڑے پہننے کو۔ یہ جو سوٹ میں نے پہننا ہے زیادہ مہنگا نہیں، صرف 5 لاکھ کا ہے، اور اگر اس سے زیادہ اچھا برانڈ پاکستان میں ہوتا تو آج کے دن ان کا سوٹ پہنتا۔ رہی بات کہ مہنگا کیوں بنوایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پیسے دبیر نے دینے تھے، میں نے نہیں۔ حنین نے کندھے اچکائے۔ اور آخری بات یہ کہ کیوں بنوایا ہے، تو میری بچوں کی معصوم سی اماں جان، کیونکہ تم میں موم جیسی تو بات ہے نہیں، یک دم دیسی موم ہو، اس لیے سنو اور غور سے سنو۔ حنین نے آخری بار اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ماری۔ بچے ہم نے پیدا کیے، راتوں کو ہم جاگے، پڑھایا لکھایا ہم نے، قابل بنایا ہم نے، رشتے کیے ہم نے، خرچہ کیا ہم نے، تو آج کے دن پیارے لگنے کا حق بھی ہمیں یعنی والدین کو ہے، سمجھی؟ چلو شاباش، یہ سوٹ پہنو اور میرا دل لے لو، یعنی لوٹ مچا دو۔ آخر میں حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر شرارت کی۔ تمہارے لاجکس تمہیں ہی پتہ ہوں، میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، نرمین کہتے ہوئے واش روم جانے لگی جب حنین نے روکا۔ اتنا خوبصورت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شدید خوبصورت انسان کو دیکھ کر بھی تمہارے منہ سے تعریف نہیں نکلی۔ کیا چیز ہو تم؟ میں اس شدید خوبصورت کو عرصہ دراز سے دیکھ رہی ہوں، میرے لیے نئی بات نہیں۔ باہر جاؤ، ایک دنیا تمہاری تعریف کرنے کے لیے کھڑی ہے۔
سب لڑکیاں یعنی زرناب، رامین، ہبا، زرتاشے ایک طرف، جبکہ سب لڑکے جن میں حامین، موسیٰ، ارتضیٰ، مرتضیٰ، حذیفہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ جب سٹیج پر حنین اور مسز حنین، ان کے پیچھے دبیر اور مسز دبیر، اور آخر میں زریاب اور مسز زریاب جلوہ افروز ہوئے۔ سب نے ان پر پھول پھینکے اور تالیاں بجائیں۔ پھر حنین نے آگے بڑھ کر تمام رشتوں کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سب عام و خاص کو طعام کی دعوت دی گئی۔ کسی قسم کی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ عالیہ بیگم یعنی اماں بھی ایسی رسموں کے سخت خلاف تھیں۔ چنانچہ حذیفہ کا رشتہ زرتاشے سے اسی شرط پر ہوا تھا کہ کوئی رسم نہیں ہوگی، بڑے بات طے کریں گے اور پھر شادی۔ آج کے فنکشن میں کسی غیر کو دعوت نہیں دی گئی تھی، صرف حنین، دبیر اور زریاب کی فیملیز شامل تھیں۔ ماہ نور، عالیہ بیگم، سریہ بیگم اور بیگم غزالہ ایک جگہ بیٹھی تھیں، جبکہ سردار حشمت، دلاور، کنین اور افراسیاب دوسری طرف باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکوں نے الگ ٹولہ بنایا ہوا تھا تو لڑکیوں نے الگ۔ یہ کیا سب اپنے اپنے گپے ہانک رہے ہیں؟ کچھ تو ہلا گلا ہونا چاہیے۔ دیکھ میں کرتا کیا ہوں، ہم تو اپنے ہنر میں آج بھی دم رکھتے ہیں، اڑ جاتے ہیں لوگوں کے رنگ جب ہم محفل میں قدم رکھتے ہیں۔ حنین دبیر سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پیاری پیاری لڑکیوں اور گزارے لائق لڑکوں، کیا آپ ایک انتہائی شدید خوبصورت انسان ساتھ گیم کھیلیں گے؟ سب نے مڑ کر حنین کی طرف دیکھا۔ تم لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے خودکش حملے کا بولا ہے۔ دیکھو، بار بار دیکھو، مگر پیار سے۔ آپ کہیں اور ہم نہ کریں، کم از کم مورخ ابھی تک ایسا کچھ نہیں لکھتا۔ اسے لکھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میں اس کے قلم چھین لوں گا۔ چلو سب ادھر آ کر دائرہ بناؤ۔ حنین نے حمین کو جواب دیا اور خود اندر سے کشن اٹھا لایا۔ بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی محسوس، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ حنین نے عادت کے عین مطابق دبیر اور زریاب کے درمیان بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، سب نے کہا اور حنین نے گیم شروع کی۔ جیسے ہی کشن گھوم کر دبیر پاس آیا، حنین نے سٹاپ بول دیا۔ ہاں تو مسٹر دبیر شاہ حسین، آپ ہمیں بیگم کی شان میں کچھ سنائیں۔ رائحہ نے مسکرا کر دبیر کی طرف دیکھا۔ مشتاق یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ جیسے ہی دبیر نے یہ کہا، سب کہکے لگانے لگے، جبکہ رائحہ نے انتہائی غصے سے دیکھا۔ قسم لے لو، مجھے ایسا کہنے کو حنین نے کہا تھا، میں نے تو آج تک مشتاق یوسفی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ دبیر نے سر گھچاتے ہوئے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ چلو جی اب پھر کشن گھماؤ۔ حنین کے کہنے پر دبیر نے آگے کی طرف کشن پاس کیا اور اب کی بار حذیفہ پر جا کر حنین نے سٹاپ کہہ دیا۔ جی جناب فوجی، کچھ ارشاد کریں۔ حنین نے شعر کی فرمائش کی۔ اے عالم وقت کوئی ایسا بھی فتویٰ دے، اے عالم وقت کوئی ایسا بھی فتویٰ دے، جو وطن سے وفا نہ کرے کافر ٹھہرے۔ واہ واہ واہ، کمال ہو گیا، سب نے بھرپور تالیاں بجائیں۔ وطن سے محبت تو ہماری رگ رگ میں شامل ہے۔ حذیفہ کے کہنے پر حنین نے زرتاشے کی طرف اشارہ کیا اور ان سے دل میں۔ حذیفہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا، جس پر سب نے خوٹنگ کی۔ چلو جی اب آگے کشن گھماؤ۔ اب کی بار نرمین پر کشن رکھا۔ ایک منٹ، اب میں سوال کروں گا۔ حمین نے انگلی اٹھا کر حنین کو بولنے سے منع کیا، جس پر حنین نے منہ پھلا کر بات مان لی۔ مسز حنین، آج آپ سب کے سامنے وہ جملہ کہیں۔ مسز حنین، آج آپ سب کے سامنے وہ جملہ کہیں جو آپ کے خیال سے مسٹر حنین ساری زندگی آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ حمین کے سوال پر نرمین ہلکا سا مسکرائی اور حنین کی طرف دیکھا، جو اپنے پھولے منہ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جتنے کل خوبصورت تھے، آج اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور چارمنگ ہو۔ نرمین کے جملے پر جہاں باقیوں کے منہ کھل گئے، وہیں حنین نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ قسم سے مجھے شرم آ رہی ہے، تعریف وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی میری، وہ بھی نرمین کے منہ سے۔ ناممکن ممکن کیسے ہو گیا؟ اور اس کے اس جملے سے فضا میں ایک بار پھر کہہ کے گونج اٹھے۔ چلے جی اب پھر اس کشن کو گھمائیں، جیسے ہماری عوام کو سیاستدان گھماتے ہیں۔ حنین کے کہنے پر پھر گیم شروع ہوئی اور کشن رائحہ پر جا رکا۔ جی تو ڈاکٹر رائحہ بخاری عرف حالہ بھی، ایسی کون سی خواہش ہے جو مسٹر دبیر نے وعدہ کر کے پوری نہیں کی؟ حنین کے سوال پر دبیر نے اسے حشمگیر نظروں سے گھورا۔ کمینے، تجھے میرا ہی گھر ملتا ہے خراب کرنے کے لیے؟ دبیر نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی ایک مکہ حنین کی کمر میں رسید کر دیا۔ رائحہ نے ایک سرد آہ بڑی اور حسرت سے دبیر کو دیکھا۔ مجھے بہت شوق تھا گاڑیوں کے شو روم کا۔ رائحہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ حنین نے نعرہ لگایا، جس میں سب نے اس کا ساتھ دیا۔ ساڈا حق ایتھے رکھ۔
دبیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور ضریاب سے سرگوشی کی۔ یہ ہمیں اس عمر میں بھی اتنا ہی ذلیل کرتا ہے جتنا جوانی میں کرتا تھا، اور دبیر نے سر ہلا دیا۔ زیادہ نہیں، کم از کم اتنی گاڑیوں کا ہی کھول دو جتنی اس وقت حنین کے گھر پر موجود ہیں۔ رائحہ کے کہنے پر سب کے منہ کھل گئے کیونکہ اس وقت 40 کے قریب برانڈڈ کارز حنین کی پارکنگ میں موجود تھیں، فنکشن کی وجہ سے۔ بس اتنی سی؟ حنین نے مسالہ لگایا۔ کیلکولیشن پلیز، حمید نے اونچی آواز میں کہا، جس پر مرتضیٰ نے فوراً کیلکولیٹ کر کے جواب دیا۔ 2 ارب 1.5 کروڑ سکہ رائج الوقت۔ بس یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں دبیر کے لیے، اور شرارت سے دبیر کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمینے تو چاہتا ہے مجھے نیب والے لے جائیں، اتنی عیاشی؟ دبیر کے جواب پر حنین سمیت سبھی ہنس پڑے سوائے رائحہ کے۔ خاموشی پلیز، گیم کا احترام کرتے ہوئے کوشچن آگے پاس کریں۔ حنین کے کہنے پر ایک بار پھر گیم شروع ہوئی اور اب کی بار کوشچن موسیٰ پر جا رکا۔ اس بندے سے سوال کرتے وقت مجھے اس کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں سوال کر لوں۔ حنین کے کہنے پر مرتضیٰ نے اجازت چاہی، جو اسے مل بھی گئی۔ آنٹی نرمین کے علاوہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ سب کا خیال تھا وہ زرناب کا نام لے گا، مگر موسیٰ کے جواب نے سب کو ہی چونکا دیا۔ بابا سے بہت محبت ہے مجھے ان سے، یہ میرے آئیڈیل ہیں، پرفیکٹ باپ۔ موسیٰ کے جواب پر حنین کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی قدر کرے، اس کی محبت اور قربانیوں کا اعتراف کرے جو اسے پالنے میں وہ کرتا رہا۔ حنین نے نظریں جھکا لی۔ وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ آج اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا جس نے اسے بہترین والدین دیے، دوست دیے، بیوی دی، اور اولاد اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ اتنا مان۔ ایک دم ماحول پر سکوت چھا گیا۔ حنین کے خاموش ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد حنین نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو سب اسے ہی آنکھوں میں نمی لیے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم مسکراؤ تو ہم مسکرائیں۔ ضریاب نے حنین کو ساتھ لگایا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ یہ ان کی حنین سے بھرپور محبت کا اظہار تھا۔ انٹرول۔ حمید نے ماحول کو سنجیدگی سے نکالنے کے لیے نعرہ لگایا، جس پر سب ہنس پڑے۔ گیم پھر شروع ہوئی اور کوشچن حمید پر اٹھتا دیکھ کر زرناب بول پڑی۔ حمید سے سوال میں کروں گی، خبردار، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ حمید نے انگلی سے زرناب کو منع کیا۔ کتوں اور وکیلوں کی لڑائی سے اللہ بچائے۔ حنین کے تبصرے پر حمید اور زرناب چیخ پڑے۔ مسٹر حنین، آپ زیادتی کر رہے ہیں، اخلاقیات کے دائرے میں رہیں۔ یار میں نے چپلوں کہنا تھا، وہ غلطی سے وکیلوں نکل گیا۔ حنین نے حمید کو ناراض ہوتے دیکھ کر بات بنائی۔ یہ صرف اپنے بیٹے کے ہاتھوں قابو آتا ہے، ضریاب نے تبصرہ کیا۔ چلو جی بریک کرتے ہیں اور کچھ کھا پی لیتے ہیں، کیا خیال ہے سب کا؟ خبردار جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، سب کچھ یہی ملے گا، گیم ابھی باقی ہے۔ ضریاب کے کہنے پر حنین نے اپنا بیان جاری کیا۔ گیم ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار بیچاری ہبا حنین کے قابو آ گئی۔ ہاں جی، چڑیا سے کون سوال کرے گا، یا میں خود ہی کر لوں؟ میں سوال کروں گی۔ رامین جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی بول پڑی۔ تم حمید بھائی سے کچھ کہو۔ رامین کی فرمائش پر حمید سمیت سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے کسی انلیگل چیز کا نام لیا ہے؟ یہ آپ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، تمہارا سوال انلیگل نہیں، مگر جس کے لیے کیا ہے اس کے لیے انلیگل لگ رہا ہے۔ خیر ہبا، تم جواب دو۔ حنین نے رامین کو جواب دیتے ہی ہبا کو مخاطب کیا۔ میں نے ایک بار کہیں نظم پڑھی تھی، وہ سنا دیتی ہوں۔ سنو ایک بات کہنی ہے، گزارش ہی سمجھ لینا، ہنسی میں مت گوا دینا، مجھے ایک خوف لاحق ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا، سبھی کا ہم نشیں ہونا تمہیں تقسیم کر دے گا، سنو فقط میرے ہی ہو جاؤ۔ ہبا کی نظر پر حمید نے اپنی گول مٹول آنکھیں بے یقینی سے گھمائیں۔ ہاں اب بتائیں، چڑیا عقاب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ حنین نے ہنستے ہوئے حمید کو کہا، جس پر اس نے تائیدی نظروں سے دیکھا، جبکہ باقیوں نے خوب ہوٹنگ کی۔ چلو جی کوشچن آگے بڑھائیں، اسے باپ کی پراپرٹی سمجھ کر رکھ نہ لیں۔ ہبا کی گود میں پڑے کوشچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حنین نے کہا، جس پر سب ہنس پڑے اور گیم ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ ضریاب دور بیٹھے ماہنور، بیگم عالیہ اور بیگم غزالہ کی طرف دیکھ کر دبیر سے کہا، وہ دیکھ 3 اللہ والی بیٹھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، 2 تو کنفرم ہے، تیسری کا پتہ نہیں۔ جواب دبیر کی بجائے حنین کی طرف سے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، کوشچن ضریاب کے ہاتھ آتے ہی حنین نے اپنے آپ کو بچایا اور سٹاپ بول دیا۔ سردار ضریاب علی خان، آپ محبت کی شان میں کچھ کہیں، کیونکہ آپ نے اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان بچوں کو بھی اپنے دردناک تجربے کی روشنی میں مشورہ دیں۔ لفظ دردناک استعمال کرنے پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔
جبکہ زریاب نے اسے کوہنی ماری۔ میں نے محبت سے بڑی انسیکیور چیز کبھی نہیں دیکھی ہے، جو انسان کا یقین ختم کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک ڈر پیدا کرتی ہے اور اسے اندیشوں اور وسوسوں کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے۔ ہائے میرے دوست، ساتھ محبت نے اچھا نہیں کیا۔ زریاب کی بات پر حنین نے رونے کی ایکٹنگ کی، جبکہ باقیوں نے تالیاں بجا کر زریاب کو داد دی۔ گیم دوبارہ شروع ہوئی اور اب کشن رامین پاس رکا۔ رامین کو دیکھتے ہی حنین کے تاثرات ایک دم بدل گئے، آنکھوں میں بیٹی کی محبت چمکنے لگی۔ میری شہزادی، بابا کی جان پرستان کی ننھی پڑی، آپ کا جو دل کرتا ہے کہیں، کوئی سوال نہیں۔ رامین نے مسکرا کر باپ کو دیکھا اور پھر کہا، مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ میں سے کسی پاس اس کا جواب ہے تو بتا دیں۔ لوگ کہتے ہیں محبت وہاں جا کر مارتی ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا، تو کیا نفرت کوکا کولا پلا کر مارتی ہے؟ اللہ معاف کرے، حنین کی اولاد سے بڑھ کر ایک آئٹم ہے۔ تو جواب دے، تیری ہونے والی بہو ہے۔ میں کیوں جواب دوں؟ وہ دے جس کی ہونے والی بیوی ہے۔ دبیر نے زریاب کے سوال پر اسے جواب دیا اور دونوں ہنسنے لگے۔ میرے خیال سے محبت میں اتنا شدت پسند تو ہونا بنتا ہے کہ جو آپ کا ہو وہ کسی اور کا نہ ہو۔ رامین کے سوال پر ارتضیٰ نے جواب دیا، جس پر سب لڑکوں نے ہوٹنگ کی۔ گیم ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار زرناب پر جیسے ہی کشن آیا، حنین نے اسٹاپ بول دیا، جس پر سب نے خوب شور مچایا۔ ہاں تو بیسٹر زرناب علی خان، آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ حنین کے سوال پر زرناب نے ایک نظر حمین کو دیکھا، جو اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی کہنا ہے، اور کچھ کنفیس بھی کرنا ہے۔ کہنا حمین سے ہے اور کنفیس آپ لوگوں سے کرنا ہے۔ جیسے ہی زرناب نے یہ کہا، حمین بول پڑا، یہ خوبصورت لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں؟ جس پر لڑکیوں نے خوب شور مچایا۔ حمین کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اب کی بار خوب ووٹنگ ہوئی، جس میں حنین نے بھی زرناب کا ساتھ دیا۔ اور کنفیس یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ کیس میں نے نہیں جیتا، میرا مطلب ہے کہ میں یہ کیس نہیں جیت سکی۔ جیسے ہی زرناب نے یہ کہا، زریاب کے ساتھ ساتھ سب کے منہ کھل گئے، جبکہ حمین نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ تم نے نہیں جیتا تو پھر کس نے جیتا ہے؟ عجیب مذاق ہے۔ پلیز آپ لوگ خاموشی سے میری بات سنیں اور بیچ میں مت بولیں، پلیز۔ زرناب نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، جو اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ میں نے آج آپ سب لوگوں کو اور خاص طور پر زرتاشی کو یہ بتانا ہے کہ مسیحا میں نہیں، کوئی اور ہے۔ مجھے کسی کا کریڈٹ نہیں لینا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ میں یہ کیس ہار گئی تھی، کسی قسم کے باوجود کوشش کے ثبوت نہیں مل رہے تھے اور مجھے مہر کی جیت یقینی نظر آ رہی تھی کہ پھر اچانک مجھے حمین کی کال آئی۔ اس نے ایک شرط کے ساتھ مجھے مہر کے خلاف تمام ثبوت مہیا کیے، جو میرے لیے ایک سرپرائز تھا۔ اس دن سے میرا دل بے چین ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حمین نے یہ سب کیسے کیا۔ جیسے ابھی آپ سب حیران ہو رہے ہیں، میں پچھلے 10 دن سے ہوں۔ اب حمین سے پوچھیں اس نے یہ سب کیسے کیا، کیونکہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ زرناب کی بات ختم ہوتے ہی سب نے سوالیہ نظروں سے حمین کی طرف دیکھا، سوائے حنین کے۔ مسٹر حنین بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لڑکیاں آپ کو کہیں بھی پھنسا سکتی ہیں۔ حمین بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، ہمیں بتاؤ سچ کیا ہے؟ دبیر نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر حمین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر اجازت ہو تو پانی پی لوں؟ کافی لمبی کہانی ہے۔ حمین کی شرارت پر سب مسکرا دیے۔ تو بیٹھا رہ، میں پانی دیتا ہوں۔ حذیفہ نے بوتل حمین کی طرف پھینکی۔ میرے پیارے خواتینوں حضرات، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن میں نے زرناب ساتھ کسی کو بحث کرتے کچہری میں دیکھا۔ زرناب کو یاد آ گیا۔ میں نے اپنے پی اے کو کہا کہ ان لوگوں کی مکمل معلومات مجھے پتہ کر کے دے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ شوکت علی سیال کے بندے تھے، تو میں نے شوکت علی سیال کی مکمل جنم کنڈلی نکلوا لی، یعنی آسان لفظوں میں اس کا مکمل بیک گراؤنڈ۔ جس بات نے مجھے حیران کیا وہ زرتاشی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک غیر ملکی لڑکی ان کے گھر کیوں اور کیسے پہنچی۔ معلومات کے مطابق شوکت سیال کی نہ تو کوئی بیٹی تھی اور نہ ہی پوتی، صرف ایک پوتا مہر سیال تھا۔ مسٹر حنین، آپ کو یاد ہوگا مجھے کچھ پراسرار میسیجز اور کالز آتی تھیں، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھیں۔ میرے بندے کو جیسے ہی کوئی معلومات ملتی وہ مجھے فوراً بتا دیتا۔ کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب اس نے مجھے میسج کیا کہ حویلی میں شور مچ گیا ہے کہ وہ لڑکی گم ہو گئی ہے۔ میں سمجھا انہوں نے اسے مار دیا ہوگا۔ مگر کیا؟ ارتضیٰ نے دلچسپی سے پوچھا، جس پر حمین ہنس پڑا۔
مگر یہ کہ اسی دن رات میں موسیٰ ایک لڑکی کو میرے فلیٹ پر چھوڑ کر آیا۔ مجھے یہ بات اپنے چوکیدار سے پتہ چلی، موسیٰ نے نہیں بتائی، جس کا مجھے بہت دکھ ہے، ورنہ یہ معاملہ کہیں گناہ جلد سلجھ جاتا۔ اب کی بار حمید نے موسیٰ کو دیکھا جو شرمندہ لگ رہا تھا۔ جب موسیٰ نے نہیں بتایا تو میں نے بھی نہیں پوچھا، بقول مسٹر حنین کے، تمہیں چاہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ شکل کے ساتھ ساتھ باپ کی باتوں کا بھی مکمل رٹا لگایا ہوا ہے۔ نرمین کے تبصرے پر سب ہنس پڑے۔ اس سارے قصے میں ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ حمید نے حذیفہ کی طرف دیکھا جسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے بھی کسی بندے کا پتہ کرنے کو کہا تھا، اس کی بھی ساری کڑیاں یہاں مل رہی تھیں، جس سے میری دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ حمید کے لفظ بندے پر حذیفہ نے تشکر بڑی نظروں سے حمید کو دیکھا۔ میں نے زرتاشے کی نوکرانی، جو میری معلومات کے مطابق زرتاشے کی خیر خواہ تھی، اسے ہوٹل بلایا۔ وہاں مجھے موسیٰ اور مرتضیٰ نے دیکھا، مگر کچھ پوچھا نہیں، ورنہ میں سب بتا دیتا، مسئلہ جلد حل ہو جاتا۔ حمید کی بات پر مرتضیٰ اور موسیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا جب تک کوئی پوچھے گا نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ خیر نوکرانی کو میں نے لالچ دے کر حویلی کے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ اب اسے اتفاق کہیں یا بدقسمتی کے شوکت سیال خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ میرے تو ارمان پورے ہو گئے۔ اس نے اپنے پوتے کا کیس مجھے دینا چاہا۔ مشہور کہاوت ہے نا، اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ میری مراد صحیح معنوں میں تب بھر آئی جب زرناب نے کیس اپنے ہاتھ لیا۔ مجھے ڈر تھا اگر کوئی اور وکیل ہوتا تو مقابو کرنا مشکل ہو سکتا تھا، مگر چلی ملی تو اپنی ہے۔ حمید کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر زرناب کا موڈ خراب ہو گیا۔ بس پھر میں نے وہ کیا جو میرے گرو نے کہا۔ مطلب؟ حذیفہ نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پہلے میں نے ان کے کیس کو خوب اٹھایا اور آسمان پر پہنچا دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ کیس نہیں ہاریں گے تو میں نے انہیں آسمان سے زمین پر پٹخ دیا۔ کہانی ختم۔ اور شرط؟ وہ تو رہ گئی، رامین بول پڑی۔ وہ میرا اور زرناب کا سیکرٹ ہے، مگر یہاں مجھے بھی کچھ کنفیس کرنا ہے۔ یہ کیس اصل میں مسٹر حنین جیتے ہیں، کیونکہ یہ سب مجھے انہوں نے کرنے کو کہا تھا، ورنہ جس طرح شوکت سیال نے بدتمیزی کی تھی میں شاید غصے میں اپنا اور زرتاشے کا نقصان کر بیٹھتا۔ یہ ہر بات کے پیچھے تم کیوں نکلتے ہو؟ نرمین کے تبصرے پر سب نے حنین کی طرف دیکھا جبکہ اس نے کندھے اچکا دیے۔ انکل حنین کے لیے تالیاں۔ زرتاشے کے کہنے پر سب نے تالیاں بجائیں۔ چلیں گیم شروع کریں۔ حنین نے جیسے ہی کشن پکڑا سب نے ایک ساتھ سٹاپ کہا، جس پر حمید نے تبصرہ کیا، تمہیں دیکھتے ہی رب سے کر دی ہے یہ آرزو، آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ حمید تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، بقول میرے۔ وہ غالب تھے جو بے آبرو ہو کر چلے آئے، وہ غالب تھے جو بے آبرو ہو کر چلے آئے، ہزاروں گالیاں دے کر تیرے کوچے سے ہم نکلیں گے۔ حنین حمید کو مارنے کے لیے اٹھا جب اس نے آگے سے کان پکڑ لیے اور بات ختم ہوئی۔ یہ سب میری جنت کی وجہ سے ہے۔ حنین نے دور بیٹھی بیگم غزالہ کو دیکھا جو معاملات سے بے خبر حنین کو محبت باش نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ سچ ہے حنین جیسے بیٹے مائیں صدیوں میں ایک پیدا کرتی ہیں۔ زرناب تم مجھے شرط بتانا پسند کرو گی؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو یا حمید پر؟ دونوں پر نہیں، بس معلومات کے لیے پوچھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اصل میں حمید حذیفہ کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر زریاب نے حذیفہ اور زرتاشے کی کہانی سنائی۔ میرا کام بس دونوں کو ملانا تھا، مگر رازداری سے، کیونکہ حمید نہیں چاہتا تھا کہ زرتاشے یا حذیفہ کی عزت نفس مجروح ہو۔ 6 ماہ بعد زرناب، موسیٰ، ہبا اور حمید ناشتہ کر رہے تھے جب حنین نے نرمین سے کہا، تم اتوار کو اپنی اور میری پیکنگ کر لو، ہم ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ابھی تو ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، مجھے ان کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ ان کے دن ہیں، یہ جائیں ورلڈ ٹور پر، ہمارے نہیں۔ ایکسکیوز می نرمین بی بی، نئی شادیاں ان کی ہوئی ہیں، ہماری نہیں۔ دوسری خوشیاں ابھی آنے میں کم از کم 1 سال لگے گا، تب تک ہم واپس آ جائیں گے۔ تیسرا اور سب سے ضروری یہ ہے کہ میرا باپ میرے لیے جو جائیداد چھوڑ گیا ہے، میں اس پر عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ عام لوگوں کی طرح ایک کمرے میں بیٹھا بیٹھا کھانسی کرتا مرنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا ہوں۔ کون سی ذمہ داریاں؟ جو تم نے کبھی نبھائی ہی نہیں۔ نرمین کے جواب پر ہبا اور زرناب ہنسنے لگیں۔ نرمین چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، میرے ساتھ دنیا دیکھو گی تم۔ حنین نے اپریل سے منہ صاف کیا، جیسے آگے آتا ہے۔ نرمین نے منہ بناتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں ساتھ لگایا۔ یار قسم کھا کر بتاؤ، تو نے 25 سال باپ کے گھر گزارے اور 30 سال میرے ساتھ، کس ساتھ زیادہ مزہ آیا؟ حنین کے سوال پر نرمین کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ حمید اور موسیٰ دبا دبا مسکرا رہے تھے اور زرناب
ہبا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ بہویں بیٹھی ہیں۔ زرناب اور ہبا کھڑی ہو جاؤ، تمہاری ساس کہہ رہی ہے۔ حنین نے دونوں کو سنجیدگی سے کھڑا ہونے کو کہا۔ میں نے کب کہا پلیز تم لوگ آرام سے ناشتہ کرو، خود ہی تو کہہ رہی ہیں بیٹھی ہیں۔ حنین نے ایک دم معصوم شکل بنائی جبکہ زرناب اور ہبا حیران تھیں۔ ناشتہ کرو، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ روز کا معمول ہے، حمید نے ہبا کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ بس مجھے نہیں پتا، ہم جا رہے ہیں۔ جب سے بچے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے میری بیگم ہی چھین لی مجھ سے۔ اب میں اپنی بیگم ساتھ آزاد سیر سپاٹے کروں گا۔ کسی سیانے نے صحیح کہا ہے کہ بندہ خوشی خوشی شادی کرتا ہے مگر پھر بچوں کا گند پڑ جاتا ہے، بیگم بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور عیاشی بھی۔ لفظ گند پر حمید نے اپنا گلا صاف کیا۔ اڑا لو مذاق، 1 سال بعد پوچھوں گا، حنین نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور ہاں، زریاب بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ میرا جگر ہے اور تم دل، تو اپنے گردے بھی لے جاؤ۔ نرمین کا اشارہ دبیر کی طرف تھا۔ ہاں وہ بھی تو جائے گا، بلکہ اس کی بیگم بھی جائے گی۔ ہاں پیرنی کا پتہ نہیں۔ لفظ پیرنی پر زرناب چونک پڑی۔ کون پیرنی؟ میرے وکیل سے رابطہ کریں۔ حنین اپنی جان چھڑواتا اٹھ گیا جبکہ حمید ناشتے میں مصروف رہا، جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہا ہے۔ حمید بتاؤ کون پیرنی؟ مجھے کیا پتا، اور تم کیا میرا سر کھاتی رہتی ہو؟ اچھے ہاتھ سے گھر کو کوٹ بنا دیا ہے۔ میں نے بنایا ہے یا تم نے بنایا تھا؟ ایک بار پھر زرناب اور حمید شروع ہو گئے۔ ہبا نے پریشان ہو کر موسیٰ کو دیکھا۔ تم ناشتہ کرو، ان کا کام ہے، پریکٹس کر رہی ہیں۔ موسیٰ کی بات پر ہبا مسکرا دی اور موسیٰ آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی کوٹ چھوڑ دینا۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تو ہبا نے لڑائی ختم ہوتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ ملک ولاس آج بھی رونقوں سے بھرا ہوا تھا مگر فرق صرف کل اور آج میں یہ تھا کہ کل جہاں ملک نذیر تھے آج وہاں حنین کھڑا تھا، کل جہاں حنین تھا آج اس جگہ حمید موجود تھا۔ یہی زندگی ہے، نئے لوگ آتے ہیں اور پرانے جاتے ہیں، قانون قدرت ہے، اسی طرح کائنات چل رہی ہے۔ یہ عام بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزاری کیسے، محبتیں بانٹ کر یا نفرتوں کے بیج بو کر؟ کسی خبر ہے بدلتی رت نے پرانے پتوں سے کیا کہا ہے؟ جو آج دیکھا کل نہ ہوگا، کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔